سنو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے بھی جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اللہ پاک نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسو تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پر قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ اور وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ اللہ پاک ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے۔ تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے تمہارے لیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو کہ یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو عرش پر پہنچ چکی ہیں، ان سب کے قبول ہونے کا وقت بھی آئے گا۔ دعا صرف عبادت کا حصہ نہیں، بلکہ کل عبادت دعا ہی ہے۔ دیکھو کس طرح اللہ تمہارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنی خواہش کا ذکر کرو۔ پھر جب تم عاجزی سے اپنے رب کی رحمت کو پکارتے ہو تو وہ الرحمن تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ دعائیں بہت خاص ہوتی ہیں، ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کرو۔ اللہ جب دعائیں قبول کرتا ہے نا، تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ تو یقین سے دعا مانگا کرو اللہ پاک سے کہ وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اور جب اللہ پر بھروسہ کر لو تو یہ مت سوچو کہ کیسے ہوگا، بس یقین رکھو کہ سب اللہ کرے گا، اور اس نے جیسے اپنا کام کرنا ہے یہ تو تمہارے نصیب کو بھی نہیں پتہ۔ اور انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بہت پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے، اور جب وہ اپنے دل کا حال اللہ کو سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب تم کچھ نہ کر سکو تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ چھین سکتا ہے۔ اور یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں
کوئی کسر نہیں چھوڑی۔